السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ہم بہت خاص بہت مجرب ایک سفلی عمل بتائیں گے جس کے فوائد آپ کو بے شمار ملیں گے اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ 100% کام کرتا ہے۔ بس آپ کا وہ عمل کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مکان کرائے پہ دیا ہے، اب وہ خالی نہیں کرتا کسی صورت، یا آپ اپنا کوئی اور مکان خالی کرانا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں اس عمل سے اگر آپ کام لیں گے، چند روز کے اندر آپ کا کرایہ دار یا آپ کو جو مکان اور لینا ہے وہ چند روز میں اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا اس جگہ سے، اس گھر سے۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے کہ ایک الو کے بائیں پر کو لینا ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ الو کا ایک پر ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک کام کیا تھا تو اسی کا یہ پر ہے، یہ ابھی حال فی الحال کا نہیں ہے، تقریباً آپ مان کے چلیے 15 دن یا 20 دن کا ہوا ہوگا۔ تو یہ اس کے بائیں پر کا عمل ہے۔ بس آپ کو الو کا ایک پر لینا ہے، پر پورا ہونا چاہیے، آگے سے ٹوٹا نہ ہو، سائڈیں جھڑی ہوں تھوڑی بہت تو کوئی دقت نہیں، لیکن پر پورا ہونا چاہیے اس طرح سے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اب آپ کو جو آپ نے یہ پر لیا ہے، اب آپ اتوار کے دن کو سورج ڈوبنے کے بعد بس آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ اوم نمو بھگوتے شیوائے کارے نپتر نام دشمن میں باپ باندھوں ہست اچٹنائے کرو کرو سواہا۔ اوم نمو بھگوتے شیوائے کارے نپتر نام دشمن میں باپ باندھوں ہست اچٹنائے کرو کرو سواہا۔ اوم نمو بھگوتے شیوائے کارے نپتر نام دشمن میں باپ باندھوں ہست اچٹنائے کرو کرو سواہا۔ آپ کو اسی ترتیب سے اس منتر کو پڑھنا ہے۔ اب اس کو کرنے کے لیے ٹائم صرف آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ کو سورج ڈھلنے کے بعد یعنی مغرب بعد، جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو اس عمل کا راز کسی کو دینا نہیں ہے کہ میں فلاں عمل کر رہا ہوں اور اس کو 10 دن میں نکال دوں گا، 11 دن میں نکال دوں گا۔ اس طرح کی آپ کو اپنے دشمن سے یا کسی اور سے بھی اس کا ذکر نہیں کرنا ہے۔ اس کو آپ پوری رازداری سے کریں۔ ہوشیاری اس میں کچھ نہیں ہے، صرف ہوشیاری اتنا ہے کہ آپ کو اس کو راز میں رکھنا ہے، ہر آدمی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، جاؤ میں 3 دن میں کر لوں گا، 5 دن میں کرا دوں گا، 11 دن میں کر دوں گا۔ یہ سب کام ہوتے ہیں، پر آپ کو اس کے لیے بالکل پوشیدہ رکھیں، اس بات کو بالکل رازداری سے کریں۔ کوئی آپ سے پوچھے بھی کہ کچھ کرنا ہے تو آپ چھوڑیے، بھئی نہیں اللہ کی مرضی ہے، تو اس طرح سے آپ کر کے اس کو ٹالیں۔ کسی کو نمایاں نہ کریں کہ میں کسی طریقے کا کوئی عمل کسی کے لیے کرتا ہوں یا میں کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کو صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ناحق ستاتے ہیں اپنے مکان کے مالکوں کو، یا کچھ لوگ ایسے بس جاتے ہیں جو بیجا پریشان کرتے ہیں اپنے پڑوسی کو، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مکان آپ خریدنا چاہتے وہ آپ کو نہ دے کے کسی اور کو دیں گے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو یہ سب عمل کرنا ہے، بیجا آپ کو اس عمل کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، جس سے آپ کی بھی پکڑنا ہو، ہماری بھی پکڑنا ہو کہ آپ نے منتر بتایا، آپ نے فلانا کیا۔ اس لیے آپ کو اس منتر کو یا اس عمل کو صرف اور صرف اپنے بھلے کے لیے کرنا ہے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ ہم پریشان کر دیں، اس کے گھر میں بربادی ہو، کسی طریقے کی کوئی بات ہو، تو اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ لوگ نہ کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ہاں، تو اب آپ سمجھیں منتر آپ کو پڑھنا ہے۔ منتر پڑھنے کے بعد الو کے پر پہ جو آپ کے پاس پہلے سے میسر ہونا چاہیے یعنی کہ موجود ہونا چاہیے، اس پہ دم کر لیں۔ اب آپ کیا کریں کہ آپ کسی طریقے سے اس گھر میں داخل ہو جائیں۔ آپ جا سکتے ہیں یا کوئی اور جا سکتا ہے جو آپ کا رازدار ہو۔ اگر رازدار نہیں ہے تو پھر آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کا کوئی رازدار ہے تو آپ اس کو دیجئے، یا آپ خود جائیے اور اس پر کو اس کے گھر میں کسی طریقے سے دفن کر دیں،
یا گاڑ سکتے ہیں کہیں تو گاڑ دیں، کہیں لان میں، پارک لان میں، یا پھر گملے میں، یا کوئی کچی جگہ پہ، یا مان لیجیے آج کل تو پکے مکان ہوتے ہیں تو اس کے بیڈ کے نیچے، یا ایسی کوئی جگہ باقی ہو جہاں آپ کو لگے کہ یہاں سے یہ پر نہیں نکالا جا سکتا، ایسی جگہ پہ اس پر کو آپ گاڑ دیں یا اس کے گھر میں کھوس دیں، بشرط یہ ہے کہ آپ کو اس پر کو لے جا کے خود کریں۔ اب آپ اس پر کو اس اپنے کرایہ دار کے گھر یا آپ کو جو مکان چاہیے اس میں آپ نے گاڑ دیا۔ اب آپ کو سمجھنا کیا ہے کہ اس منتر کو پڑھنا کتنا ہے، تو اس منتر کو آپ کو 1.25 بار اس پر پہ پڑھنا ہے۔ آپ 1.25 پڑھنے کے بعد اس منتر کو اس پر پہ دم کر کے آپ اپنے دشمن کے گھر پہ گاڑ دیں تو اس سے اس کا اچاٹن بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ صرف اور صرف مکان کے لیے یہ کام کریں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا کام نہ کریں، ورنہ آپ بھی خسارے میں ہوں گے اور ہم بھی خسارے میں ہوں گے، یعنی کہ نقصان میں ہوں گے۔